اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امت مسلمہ کی بلند پایہ معلمہ، طبقہ خواتین کی عظیم محسنہ، اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقلیم میں محبت کی ملکہ، جس کی صداقت و شرافت کی شہادت خود اللہ کی آخری کتاب نے دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس کی محبت بے مثالی تھی، جس کی نظیر اس نفسا نفسی کے دور میں شاید کچھ ناممکن سی ہے۔ شوہر اور بیوی کا کتنا حسین تعلق ہے، چلیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، حمیرہ، تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ، تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، میں ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدنا عائشہ صدیقہ پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے فرمایا، حمیرہ، میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ تو سیدنا عائشہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے لگے تو رک گئے اور سیدہ سے پوچھا، حمیرہ، تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں سے پانی پیا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ لگا کر پانی نوش فرمایا جس جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ نے پیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار آپ رضی اللہ سے پوچھا، جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہوگی، مجھے موت کی پرواہ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تمام کھانوں میں سرید عمدہ کھانا ہوتا ہے، اسی طرح عائشہ تمام عورتوں میں بہترین عورت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن چرخہ کاٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین پاک کو گانٹھ رہے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے، ان سے روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ نے یہ خوبصورت نظارہ دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ آپ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے عرض کی کہ آپ کی مبارک پیشانی سے پسینے کے قطرے دیکھ رہی ہوں۔ ابو کبیر حضلی
زمانہ جاہلیت کا معروف شاعر اگر اس کیفیت کا مشاہدہ کر لیتا تو وہ سمجھ جاتا کہ اس کے شعر کا حقیقی مصداق آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کون سا شعر کہا ہے؟ تو آپ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا شعر سنایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب میں نے اس کے رخ روشن کو دیکھا تو اس کے رخساروں کی روشنی یوں چمکی جیسے برستے بادل میں بجلی کوند جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدہ عائشہ کے قریب تشریف لائے اور ازراہ محبت فرمایا: اے عائشہ، مجھے جو خوشی تیرے کلام سے ملی ہے اس قدر خوشی تمہیں میرے دیدار سے بھی حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہیں، میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ گئی۔ پھر کسی دوسرے موقع پر جب میرا جسم قدرے بھاری پن کا شکار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی تکلفات سے پاک تھی، اس لیے بے تکلفی کے ماحول میں کبھی کبھار ایسے واقعات بھی رونما ہو جاتے جو فطری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ کے مابین بے تکلفی میں کوئی بات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اچھا یہ بتاؤ، کیا تم عمر کو حکم یعنی کہ فیصلہ کرنے والا ماننے کے لیے تیار ہو؟ سیدہ عائشہ نے عرض کیا: نہیں۔ پھر معصومانہ انداز میں بولی کہ وہ سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اگر تمہارے والد کو فیصلہ کرنے والا بنا دے تو تب تو تم راضی ہوگی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ نے فوراً کہا: ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلا بھیجا۔ جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ ہاں عائشہ، تم بات کرو گی یا میں بتاؤں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ نے عرض کی: آپ ہی بتائیں۔ ساتھ ہی ناز محبوبی میں یہ بھی کہہ دیا: لیکن صحیح صحیح بتانا۔ یہ بات سیدنا ابو بکر صدیق کو ناگوار محسوس ہوئی اور بحیثیت والد اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ کی ناک پر تھپڑ رسید کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ بھاگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ پیچھے چھپنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا: ابو بکر، میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو قریب بلایا، مگر حضرت عائشہ نے ناز محبوبی میں آنے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: ابھی کچھ دیر پہلے تو تم میری پیٹھ سے چمٹی جا رہی تھی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ ہنس پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور دونوں کو ہنستے مسکراتے دیکھا تو فرمایا: آپ دونوں نے اپنے اختلاف میں ہمیں شریک کیا تھا تو اپنی صلح میں بھی ہمیں شریک کر لیں۔ امام زرقانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں یہ شعر کہا: مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام پر سیم و زر کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی جبین مبارک کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ ہمارے معاشرے کی خواتین اپنی سوکن یا سوکنوں سے جو سلوک کرتی ہیں اور اس کو شوہر کی نظروں سے گرانے بلکہ یوں کہیے کہ گھر سے نکالنے کے جو منصوبے بناتی ہیں وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ جہاں بیک وقت کئی سوکھنے آباد تھی کس طرح باہمی محبت و پیار کا منظر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حریرہ تیار کیا
इस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रजी अल्लाह भी तशरीफ फरमा थी। सैयदा आयशा ने सैयदा सौदा से कहा, आप भी तनावुल फरमाएं। सैयदा सौदा ने खाने से इनकार किया, शायद इस वक्त तलब ना होगी। सैयदा आयशा ने इसरार किया कि आपको खाना पड़ेगा, वरना मैं ये हरीरा तुम्हारे चेहरे पर मल दूंगी। इसके बावजूद सैयदा सौदा रजी अल्लाह ने इनकार किया। चुनांचे अजराह मोहब्बत सैयदा आयशा ने हरीरा हाथ में डालकर सैयदा सौदा रजी अल्लाह के चेहरे पर लेप दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब बाहमी प्यार और मोहब्बत देखकर मुस्कुराने लगे और सैयदा सौदा से फरमाया, अब तुम भी आयशा के चेहरे पर हरीरा मल दो। चुनांचे सैयदा सौदा रजी अल्लाह ने भी हरीरे में हाथ डाला और सैयदा आयशा रजी अल्लाह के चेहरे पर इसी तरह लेप दिया। ये मंजर देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर तक मुस्कुराते रहे। गर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत आयशा से इस तरह का मोहब्बत भरा अंदाज हमें घरेलू नाचाकियों और नफरतों के सुतून को ढाने और इनसे छुटकारा पाने के दायमी उसूल बताता है, जिन पर अमल करके ज़ौजैन अपने दरमियान नफरतों और कदूरतों के बीज निकालकर मोहब्बत और उल्फत के बीज बो सकते हैं और घर को अमन और सुकून का गहवारा बना सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बकिया किस्सा अगले हिस्से में मुलाहिजा कीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।